شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے لیے گواہ بننے والے اور اس کے کاتب لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔ تشریح: جیسے کانٹا اور کوڑا کرکٹ وغیرہ، اگر راستہ میں گڑھا ہو تو اس کو برابر کر دے یا اس پر روک لگا دے تاکہ کوئی آدمی اندھیرے میں اس میں گر نہ جائے۔ مفید کاموں کے ثواب میں یہ حدیث اصل ہے، جیسے سڑک کا بنانا، سڑک پر روشنی کرنا، سرائے بنانا، کنواں بنانا، یہ سب اعمال اس قسم کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کسی غائب کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح ایک خوبصورت اور بلند و بالا عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کے نیچے بنیادی ستون نہ ہو، اسی طرح اسلام کے بھی 5 بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر کوئی شخص اپنے اسلام کو وجود و بقا نہیں دے سکتا۔ انہی 5 ستونوں کو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا، اور وہ یہ ہے: عقیدہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔